نیشنل پارک کی ضرورت 19ویں صدی میں سرمایہ اپنے عروج پہ پہنچا، بے تحاشا جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے، پاؤچنگ کیا جاتا ہے، ہاتھی کے دانت شو پیسز بنانے کے لیے ایلیٹ کلاس کی ضرورت تھی، لوکریٹو بزنس بن گیا، سروائیول ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا، 2% ملینئرز پورے دنیا کو ہی خطرے میں ڈال دیا۔ پارکس بننے کے باوجود پاؤچنگ آج بھی جاری ہے۔ انوائرمنٹ میں جو کمیونٹیز رہتے ہیں، لوکل سطح پر، انڈیجنس سطح پر، اس طرح کے جو سینکچوریز انہوں نے بنائے ہیں، لوگوں کو ان کے زمینوں سے بے دخل کر کے بنایا گیا فورٹریس ماڈل ہے، انکلوجر ماڈل آف کنزرویشن، یہ فیل ہو چکا ہے۔ یہ تصور ابھرا تھا 1861 میں غالباً پریزیڈنٹ ویلسن نے پہلا یعنی امریکہ میں نیشنل پارک کا اعلان کیا تھا۔ بیسیکلی نیشنل پارک کی ضرورت اس وقت پیش آئی نہیں جب 19ویں صدی میں سرمایہ داری اپنے عروج پہ پہنچا اور اس کے بعد وسائل ان کے لیے کم پڑ گیا، تو پھر انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی اب جس بے تحاشا طریقے سے تیزی کے ساتھ انسان کی آبادی بڑھ رہی ہے، انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، اور وہ نیچرل جو ہیبیٹیٹس ہیں اس کے اندر جا رہے ہیں لوگ، یعنی اور بے تحاشا جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے، اور قدرتی جانور جو ہیں وہ بے دریغ شکار ہو رہا ہے، اور اس کے بعد شکار کے علاوہ جو اس میں اسپیکٹ آیا تھا کہ جس میں یہ جو پاؤچنگ کیا جاتا ہے، مثلا ہاتھی کے دانت جو ہے، اور اس طرح کے جو چیزیں جو ہے وہ بے تحاشا یعنی مختلف قسم کے شو پیسز بنانے کے لیے، اور جو ایلیٹ کلاس کی ضرورت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک بڑے لوکریٹو بزنس بن گیا تھا کہ ہاتھی کو مار کے اس کے دانت کے اوپر یعنی خوبصورت یعنی کندکاری کر کے لوگ اپنے گھروں میں سجاتے تھے شو پیسز کے طور پہ۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سے نایاب جانور جو ہے ناپید ہونے لگے۔ ان کے تحفظ کے لیے یہ تصور ابھرا کہ شاید نیشنل پارکس کے ذریعے سے انسانی جو انفلٹریشن ہے وہاں پر، ان کا جو دراندازی ہے اس کو روکا جائے، اور تب یہ ہم جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تصور تو بیسیکلی تو یہ تھا، لیکن انفیکٹ اس سے بھی یہ تصور غلط ثابت ہو گیا۔ اب ایک دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ بھئی جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں اس کو بچانے کا تو ایک تو یہ کہ جو ایک کارپوریٹ ایک پروفٹ ہے اس کو جو ہے دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی زندگی، نیچرل ہیبیٹیٹس، بلکہ خود زمین کے اپنے جو سروائیول ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس نے۔ اب اس کو اگر ایز اے ہول ہم دیکھیں تو یہ جو کارپوریٹ پروفٹ ہے، یعنی 2% ملینئرز جن کے پاس یعنی اربوں خربوں کی دولت ہے، وہ اپنی دولت میں اضافے کے لیے اس پورے دنیا کو ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں جیسے جو ولنریبل ایریاز ہیں، خاص طور پر جو ماؤنٹین ایریاز ہیں، یہ پورا ریجن جسے گلگت بلتستان کہتے ہیں، تبت ہے، نیپال ہے، اور افریقہ ہے خاص طور پر۔ اچھا، اب یہ ہسٹوریکلی جیسے آپ نے کہا کہ اس کے تو سب سے پہلے پھر یہ ہوا کہ افریقہ کے اندر بے تحاشا معدنی دولت تھے، جنگلات تھے۔ اب وہ معدنی دولت نکالنے کے لیے جنگل کو بے تحاشا کاٹنا پڑا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں کا جو ریزسٹنس تھا اس کو روکنے کے لیے نیشنل پارکس، مسائی نیشنل پارک سب سے بڑا بھی ہے، کینیا میں ہے اور جگہوں پہ ہے۔ تو یہ پارکس بننے کے باوجود بھی وہاں پہ پاؤچنگ آج بھی جاری ہے، یعنی ہاتھیوں کو جو ہے مارا جاتا ہے، اور ان کے ٹسکس جو ہے اس کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نایاب جانور ہیں جن کے کھالوں سے یہ ایلیٹ کلاس کے کپڑے بنتے ہیں، اس کے لیے وہ سنو لیپرڈ ہے، یہ سانپ ہے، یا اور جو جانور ہیں بہت سے نایاب، ان کے کو جو ہے مارا جاتا ہے، ان کے اسکن سے ہے، ان کے کھال سے جو ہے یہ مختلف قسم کے جوتے بنتے ہیں جو ہزاروں ڈالر میں بکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ انسانی ضرورت نہیں بلکہ ایک تعیش یا ایک شوق جو ہے، آپ پورا کے خاطر جو ہے پوری دنیا کے جو
ایک بائیوڈائیورسٹی ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اب وہ آج بھی جاری ہے. یعنی افریقہ کے جنگلوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک واحد جو سفید رائنو تھا وہ پچھلے سال اس کا ڈیتھ ہو گیا. اب سفید رائنو اس دنیا سے بالکل اس کے ختم ہو گئی نسل. اب اسی طرح کے اور بھی قیمتی جانور ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیشنل پارک اگر آپ جتنا اس کو کلوز بھی کریں تو اس کے باوجود یہ جو دولت کا جو اثر ہے، طاقت ہے، پاور ہے، اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے. وہ اسمگلنگ ہے، پاؤچنگ ہے، یہ ساری چیزیں جاری رہتی ہے. تو پھر دوسرا متبادل ایک نقطہ نظر یہ ہوا کہ جو جس انوائرمنٹ میں جس ایکولوجیکل یعنی انوائرمنٹ میں جو کمیونٹیز رہتے ہیں ان کو شعور دیا جائے. وہ خود اس چیز یعنی جس چیز کے ساتھ ان کے ہزاروں سالوں سے زندگی گزر رہی ہے، جانوروں کے ساتھ، ڈائیورسٹی کے ساتھ، وہ خود جانتے ہیں کہ بھئی ان کے سروائیول ان کے اوپر ہے، ایک دوسرے کے اوپر دونوں کی زندگی کا دارومدار ایک دوسرے کے اوپر ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ بھئی ہم نے کس طرح یعنی ان کو محفوظ رکھنا ہے، کس حد تک جانا ہے. اس میں باہر سے یعنی ایکسٹرنل جو فورسز ہیں، جو پاورز ہیں، جو اپنے شوق کے لیے چیزیں کرتے ہیں، ان کے دخل اندازی نہ ہو. لوکل سطح پر، انڈیجنس سطح پر جو قوانین ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کامن یعنی انٹرسٹ ہے لوگوں کے، وہ اس بہتر انداز میں ایک توازن قدرت کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اور اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اب یہ ایک نیا قضیہ اگر آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک نیا ابھی ڈیبیٹ شروع ہوا ہے. اس موجودہ حکومت نے دونوں پارکس کی نوٹیفیکیشن کی ہے. تو اس میں بھی لوگوں کو اب شعور آ گیا ہے کہ بھئی اب جو پچھلے ایکسپیرینسز ہیں جی بی کے اندر، جو اس طرح کے جو خنجراب نیشنل پارک ہے، قراقرم سینٹرل نیشنل پارک ہے، دیوسائی نیشنل پارک ہے، اسی طرح نلتر گیم ریزرو ایریا ہے، یہ اس طرح کے جو سینکچوریز انہوں نے بنائے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ لوگوں کو ان کے زمینوں سے بے دخل کر کے بنایا گیا ہے. اور ان ایکسپیرینسز کے نتیجے میں اب لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے کہ بھئی اب یہ آپ کا یہ جو ماضی کے جو مینجمنٹ ہے پارکس کے یا چیزوں کو بائیوڈائیورسٹی کو بچانے کی یا کنزرویشن کی، یہ آپ ایک بیوروکریٹک یعنی اس کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں کس طرح خود یعنی کہ کون سے جانور کس موسم میں جو ہے وہ نسل اس کا جو ہے وہ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تو وہ اس سیزن میں شکار نہیں کرتے ہیں لوگ. یہ انہوں نے خود ہی نیچرلی ایک اپنے اوپر ایک پابندی خود ہی عائد کی ہے. اور وہ کسی نیچرل فلو جو ہے، چونکہ یہ جو قدرتی جانور جو ہے یہ اس کو آپ کسی انکلوجر میں نہیں رکھ سکتے. اب اسی لیے جو ایک پرو پیپل جو کنزرویشنسٹس ہیں، انوائرمنٹلسٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فورٹریس ماڈل ہے، انکلوجر ماڈل آف کنزرویشن، یہ فیل ہو چکا ہے. اس کی بجائے آپ لوکل انڈیجنس جو لاز ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، نالج ہے، جو کلچرل اسپریچول ریلیشن شپ ہے نیچر کے ساتھ، اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں، بلکہ اس کو آپ بہتر انداز میں شعور دے دیں لوگوں کو کہ یہ جانور ان کا بچانا جو ہے اتنا ہی ضروری ہے آپ کے لائف کے لیے جتنا کوئی اور آپ کے جو سورس آف انکم ہے.